ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس بوڑھے بزرگ کی تلاش، بلکہ ساری دنیا ان بوڑھے بزرگ کی تلاش میں ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے اویس کرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔ یہ قصہ بے محبت کی ایک بے مثل داستاں کا اور بے مثل محبت مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزرتی تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اسی میں گزر کے بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا؟ شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا جتنا میسر تھا، اس سے زیادہ کی اسی پرواہ بھی نہ تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا جوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹا تک نہ تھا۔ اس کا ملال اس کے پاس زیست کرنے کو معلوم سا سامان بھی نہ تھا۔ نہ اس کی فکر کی، اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا، اس کی سوا کچھ نہ تھی۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ ذات راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس ذات زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو نہیں کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ واہ، کہا فقیری عجم اور کہا سلطان عرب، اسی حیرت میں گم۔ واہ، اپنی کلمتا اپنا جوتی اور جوڑے والا تیلا بھی گم کر بیٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا، جب وہ اپنے تن کی آخری چیتڑی بھی سونے کے در پہ گم کر بیٹھا تھا۔ تو یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا تھا۔ اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے خلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کی میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کی قبول عام اور محبوب عوام و خواص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے نئی گم ہوا پھرتا ہے، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینے کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زماں محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا اور وہ تھا وہاں بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقین اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اس فرض سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پر بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کے خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہی اور سنیے اور سنائے۔ ساری پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنے اور سنائے۔ اللہ اکبر! یہ بڑی کرم کت ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار ضرور سبحان اللہ لکھے۔ جزاک اللہ۔